السلام علیکم۔ ایک امپورٹنٹ ایشو، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیشہ سے ہمارے ہر گھر میں ڈسکشن بھی رہتا ہے اور کسی نہ کسی کو ہماری فیملی میں سے پریشان بھی رکھتا ہے، کسی نہ کسی کو ہٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو پیچھے چونکہ کچھ اپنے جاننے والوں سے اسی پوائنٹ پہ کافی ڈسکشن رہی، تو مجھے لگا کہ شاید ہمیں یہ ہم سب کو اپنے سرکل میں اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں اس پوائنٹ کو ایک اچھے طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو اس کو ایسے پیک اپ کرنا چاہیے جو بار بار اس فیملی کے اندر یا آپ کی فیملی کے اندر یا کسی بھی فیملی کے اندر ڈسٹربنس کریٹ نہ کرے۔ اور وہ پوائنٹ جو میں اکثر دیکھتا ہوں جو ہمارے گھر میں بھی انڈر ڈسکشن رہا یا ہو جاتا ہے، کبھی اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یا سخت ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں اور بچے پیرنٹس کو یا ان کی امیدوں کو یا اپنی کیپیسٹی کو یا اپنی پسند کو یا اپنی لائکنگز کو یا بچے خود اپنے فیوچر کو جس طرح دیکھتے ہیں، ان دونوں کا جو ٹریک ہے وہ کہیں پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیا پیرالل چلتا رہتا ہے، اور دونوں کو یہی لگتا ہے کہ میں الٹیمیٹلی اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچوں گا یا پہنچوں گی، اور پیرنٹس کو وہ خود کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میں اس کو اپنے والی ٹریک پہ شفٹ کر لوں گا، اس کنارے پہ لے آؤں جس پہ میں چل رہا ہوں نہر کی دوسری جگہ۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ان میں سے دوسرے کنارے کی طرف چل پڑے اور دونوں کا پاتھ یا راؤٹ ایک ہی ہو جائے۔ تو اس میں دیکھیں، مجھے ایک تو یہ لگتا ہے جو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ ہمارے بچے، کسی بھی بچے یا بچی میں کسی قسم کی ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں یہ کم ہے یا یہ ایسا یا ایسی نہیں ہے جیسے دوسرے ہیں۔ اور ہمیں خاص طور پہ اپنے بچوں کے سامنے جب کسی سے بات کریں تو یہ چیز اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو اپنے بچے یا بچی کے بارے میں کہیں کہ یہ کم ہے۔ یہ بھی شاید کبھی مینیجیبل ہو کہ یہ کام نہیں کر رہا یا کر رہی، لیکن یہ مینیجیبل نہیں ہے کہ یہ کر ہی نہیں سکتا یا کر ہی نہیں سکتا، اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے۔ میں کچھ دن پہلے ایک چیز پڑھ رہا تھا، یہ ہماری نہیں، یہ ویسٹ کی آبزرویشن ہے کہ بچپن میں بلنگ کے دوران یا کسی بھی قسم کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹیز کرنے سے، ذہنی طور پہ تنگ کرنے سے بچوں کے اندر جو کمیاں یا ذہنی پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں وہ شاید ساری عمر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ ان کے ماں باپ کی ہوئی چیزیں یا باتیں ایسا کرتی ہیں، وہ ایک جنرل ٹرم تھی، ایک جنرل سی بات تھی، اور وہ سب کے لیے تھا کہ بچپن میں اگر کوئی بھی ان کو بار بار اس طرح کچھ نگیٹیوٹی کے ٹائم فریم کو ان کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے اس بچے کو یا بچی کو، شاید وہ پوری زندگی اس کو چھوڑ نہیں پائے گا، اس میں سے نکل نہیں پائے گا یا پائے گا۔ تو ایک تو ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے ایسے نہ کریں، ایون کہ یہ بھی کہ یہ کر نہیں رہا، یہ کر نہیں رہی، کر سکتا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ڈیگریڈیشن ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی زمین پہ پٹخ دے دیں۔ پیرنٹس یہ نہ کریں بالکل، اور ان کے جو بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان کے انکل آنٹی چچا چچی یا ان کی فیملی کے لوگ یا آس پاس کے جاننے والے محلے دار، ان کو اس چیز سے خاص جو ہے نا وہ اجتناب کرنا ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ یہ اس لیول سے بالکل نیچے زمین پہ لے جاتا ہے اس کے اپنی سوچ کے اندر اس بچے یا بچی کے۔ تو اور ایک اور چیز کہ دیکھیں،
डेफिनेटली हर बच्चा एक दूसरे के इस दुनिया में जितने बच्चे हैं बराबर नहीं हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो एक दूसरे से कम है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन में एक बच्चा है जिसको पढ़ाई की तरफ से उस तरह के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन फिर मैंने उसको ऑब्ज़र्व ये किया कि वो जिस भी फील्ड में अपने लिए ठान लेता है कि मैंने इसके ऊपर एक अच्छा रिज़ल्ट दिखाना है, दिखाना से मुराद दुनिया को नहीं दिखाना, अपने आप को दिखाना है कि मैंने इसको, इस इशू को, इस टॉपिक को या इस फील्ड को कितने अच्छे तरीके से कवर किया, तो उसने जिन 2-3 चीज़ों के ऊपर ये किया उसने बहुत ज़बरदस्त किया। शायद उस एज के, उस पास्ट की टाइम फ्रेम के लोग इतनी हर उस टॉपिक या हर उस इशू, उस एरा के इशू को इतना ज़बरदस्त ना जान पाए हों जितना उसने उनको कुरेद कर जाना, समझा, और फिर बड़े बड़ों के साथ वो उसको डिस्कस कर सकता था, बड़े अच्छे डेप्थ में जाकर डिस्कस कर सकता है। 2-3 चीज़ों में उसको मैंने ये देखा, तो फिर उसका समझ ये आई कि यार अगर इसमें फिर अगर इसकी ये फील्ड इसकी मज़े की थी, तो उसमें एजुकेशन में भी तो कोई सब्जेक्ट इसके मज़े के होंगे, इनको उन सब्जेक्ट के साथ पैचअप कराया जाए। एक तो ये हम कर सकते हैं कि जैसे आपके पास आपका मैथ्स अच्छा है या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैथ्स, स्टैट, अकाउंटिंग, इस तरह की चीज़ें आपकी अच्छी हैं, तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको नंबर्स बड़े ज़बरदस्त दे सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर वो बच्चा फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ों में वीक है या ध्यान नहीं देता कि जिनमें नंबर बड़े अच्छे नहीं आते, कितना भी लिख लो या कितनी भी तैयारी कर लो, तो फिर वो ये नंबर्स वालों को क्यों नहीं वो ज़्यादा आप उसको अप्रिशिएट करते भी, यार इसमें तुम्हारी ग्रिप बड़ी स्ट्रांग हो सकती है, इससे इसका फ़ायदा उठाओ, इन सब्जेक्ट्स का फ़ायदा उठाओ। तो मतलब ये कि उसके अंदर एक तो आप जो वो छुपा रुस्तम है जिन चीज़ों का, वो फैक्टर्स बाहर निकालेंगे या निकालेंगी। दूसरा, जब वो निकाल लिए तो फिर उनका पैचअप कराएं किसी ऐसी सब्जेक्ट के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ, क्योंकि देखें हम लोगों की स्टडीज़ जो हैं वो हैं नंबर लेने और रिज़ल्ट और ग्रेड दिखाने तक। हम अभी तक एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं कर सके जो उस बच्चे को उस फील्ड का गुरु या उस्ताद बना, उस्ताद से मुराद एक्सपर्ट बना। तो जब ये कुछ ही करना है तो इस एंगल से किया जाए। हाँ, जब आप इस एंगल से करेंगे तो वो शायद वो बच्चा या बच्ची उस फील्ड या उस एंगल का या उस सब्जेक्ट का गुरु भी बन जाएगा या बन जाएगा। अब थोड़ा सा दूसरे एंगल से, बच्चों के एंगल से, कि देखें भाई आप खुद भी थोड़ी सी असेसमेंट करें कि आप किस में बेहतर कर सकते हैं। आप शुरू में हो सकता है एक सब्जेक्ट को पकड़ के अपने माँ बाप को खुश कर सकें। आप टोटली, अगर आप फर्ज करें कि आपकी टोटल डायरेक्शन ही या डेस्टिनेशन आपको और फील होती है और उनकी और है, कोई थोड़े बहुत सब्जेक्ट तो कहीं पे मैच करते हैं ना, उनमें भी एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं उनको कुछ अच्छा करके देखें। तो फिर जो आपकी लाइन लेंथ वाले सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें या उनमें आपने कुछ बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया है, तो फिर उनको कन्विंस करेंगे कि आप मुझे अगर इस डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप मुझे डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं तो आप शायद मुझे डॉक्टर ही देख रहे हैं, कोई दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर तो नहीं देख रहे या मुल्क का सबसे बड़ा उस फील्ड का तो नहीं देख रहे, शायद आप देख भी रहे हैं, लेकिन नॉर्मली तो यही है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। तो अगर मैं इस फील्ड का, जैसे मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, इसमें मैं आपको इस लेवल पे जाके दिखाऊँ कि आप कहीं यार माशाल्लाह से अपने मुल्क में नंबर 1 और फिर आखिरकार आप ये कहें कि दुनिया में नंबर 1, तो फिर आपको कैसा फील होगा। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप उनको इस फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल स्टडीज़ हैं, उसके अंदर अपनी सीरियसनेस दिखाएंगे या दिखाएंगे। तो दोनों साइड्स में पेरेंट्स ने, एक तो जैसे ये मैंने कहा डिग्रेडेशन, हाँ दूसरी एक और भी ऑब्जर्वेशन मैं शेयर करूँ आपसे कि एक पेरेंट को
اگر یہ لگ رہا ہے کہ میرا بچہ یا بچی دنیا میں سب سے زبردست ہے اور میں اس کو اتنا پمپ اپ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اس کو فیل ہونے لگ جائے کہ میں واقعی ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں نمبر 1 ہوں، میرے سے آگے تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا، کوئی بھی بچہ. تو پیرنٹس کیا شاید اس کو روبوٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ سوچیں کہ اس بچے یا بچی کو آپ کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ایک فیلڈ کا، وہ ہر ٹاپک کا، ہر فیلڈ کا، کھیل کا، کرکٹ کا، اگر کہیں فٹ بال کھیلنی پڑ رہی ہے تو اس کا، اگر کوئی موبائل پہ گیم کھیلنی پڑ رہی ہے تو اس کا، کمپیوٹر پہ کھیلنی پڑ رہی ہے تو اس کا، میتھس ہے تو اس کا، اردو ہے تو اس کا، انگلش ہے تو اس کا، کوئی لینگویج سلیکٹ کی ہے تو اس کا، ہر چیز کا ایکسپرٹ بننے کی جو آپ نے ایک ایسی ریس جس میں ہے وہ اکیلا یا اکیلی ہی، لیکن چونکہ نمبر 1 کا ٹیگ اس نے لے کے بھاگنا ہے ہمیشہ، وہ کس طرح اپنی زندگی مینیج کرے گا یا کرے گا؟ اس کے لیے یہ چیزیں ایزی ہوں گی. تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو اس بچے کے لیول پہ لے جا کے دیکھیے. یہ بڑا زبردست ٹرک ہوتا ہے سب کے لیے کہ میں یہ دیکھوں یار میرے بابا سارا دن کام کرتے ہیں، اب تو میری ماما بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگ پڑی ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ میں کچھ کر سکوں، مجھے ایک اچھے اسکول میں جاتی ہوں یا جاتا ہوں ان کے اس خواب کے لیے کہ کچھ اچھا پڑھ لوں یا اچھا کر لوں زندگی میں. تو کیا مجھے فیل ہوگا؟ کیا مجھے ان کا خواب کے لیے خود کچھ کرنا چاہیے؟ یہ تب ہے جب میں اپنے آپ کو ان کے شوز جو ہیں وہ پہنا کے دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے چائلڈ. اور پیرنٹس بھی پھر یہی کر رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر اس بچے کی جگہ ہوں تو جو ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا اس کے ارد گرد، وہ ہمیں کیسا لگے گا، وہ ہماری زندگی کیسی بنائے گا؟ ایزی گوئنگ کہ جدھر ضرورت پڑے ادھر زور لگا دو، یا ہر وقت ایک خیال کو لے کے اتنی سختی اپنی زندگی میں رکھو کہ چاہے اکیلا دوڑو نمبر 1 ہے، چاہے سب کے ساتھ دوڑو نمبر 1 ہے. اصل میں تو یہ دوڑ ہے ہی نہیں، یا شاید ہونی بھی نہیں چاہیے. ہم اس لیے پڑھیں کہ میں نمبر 1 ہوں یا نمبر 2 ہے یا نمبر 3. میں کبھی نمبر 2 آ ہی نہیں سکتا یا نہیں آ سکتی، نمبر 3 بھی کبھی نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکتی، تو اس سے نیچے تو بات ہی نہیں. دوڑ اس لیے ہے کہ میں اپنے سبجیکٹ جو بھی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا کرکٹ کھیل رہا ہوں یا کھیل رہی ہوں، یا کچھ بھی کر رہا ہوں، میں اس میں اپنا بیسٹ کر کے دکھاؤں. کامیابی تو اللہ نے دینی ہے، میں اپنی تیاری سب سے زبردست رکھوں، بہترین کرنے کی کوشش کروں، کوئی کسر اٹھانا رکھوں. تو شاید ان چیزوں سے، ان آپشن سے دونوں پیرنٹس اور بچے ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جائیں جو کانفلکٹس کی بجائے کہیں نہ کہیں ایک ایسا ایزی پیچ اپ دیتا ہے جو زندگیوں کو آسان کرے، اور جہاں پہ زور لگانے کی بات آئے بچہ خود آپٹ کرے وہ چیزیں کہ جن سے وہ بہترین کرنے کی کوشش کرے. اور پیرنٹس سے جو اس ایکسپلینیشن میں کوشش کی میں نے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو اس بچے کی یا بچی کی کے جوتے پہنا کے دیکھیں، پھر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کیا بیسٹ تھا یا بیسٹ ہو سکتا ہے اس بچی یا بچے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چند ایک منٹ جو آپ نے اس ویڈیو پہ لگائے شاید تھوڑی سی بہتری کا آپشن دکھا سکے. تھینک یو صاحب.